السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گزشتہ روز فردوس عاشق امان کو پنجاب میں وزارت دے دی گئی ہے مرکز سے ہٹا کر۔ اس سے پہلے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا کر نااہلی کی بنیاد پر کہ پرفارمنس نہیں دے سکے ہٹا دیا گیا تھا، پھر دوسری وزارت دے دی گئی۔ مطلب گاڑی چل نہیں رہی پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی سے اس ملک کی گاڑی چل نہیں رہی کپتان سے۔ گاڑی کا ایک ٹائر رائٹ والا نکال کے لیفٹ پہ لگا رہے ہیں، لیفٹ والا ٹائر نکال کے رائٹ پہ لگا رہے ہیں۔ اس سے کیا گاڑی چلے گی، نظام چلے گا؟ بہتری تو نظر تو نہیں آ رہی۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی وفاقی جو کابینہ ہے اس میں ری شفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وفاقی کابینہ میں بھی رد و بدل ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور بھی مثال آپ کو، جو وزیر اطلاعات تھے پنجاب کے، کیا نام تھا پہلے، فیاض چوہان صاحب، نئے لوگ ہیں نام بھول جاتے ہیں۔ اچھا، تو فیاض چوہان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، پھر وزارت دے دی گئی تھی اور پھر وزارت دی گئی ہے، دو وزارتیں۔ اور جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کو بھی دو وزارتیں۔ خسرو بختیار پہلے ایک وزارت تھی، پھر ان کو چینی اسکینڈل میں نام آیا تو ان کو ایک اور پورٹ فولیو بھی دے دیا گیا۔ تو یہ انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ عامر کیانی نے ہیلتھ میں کرپشن کر کے دوائیاں مہنگی کر دی، وزارت واپس لے لی، پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ یہ انعامات مل رہے ہوتے ہیں۔ کھٹری صاحب ہمارے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے ہم، لیکن ڈسکشن میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک یا پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اور کھٹری صاحب کا چینل ہے اے آر کے ٹائمز، اس کو بھی وزٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ کھٹری صاحب، دوستوں کا شکریہ، آپ کے چینل کو بڑا پسند بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مہینے میں 10,000 مطلب 20-22 دنوں میں کھٹری صاحب کے ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ 10,000 سبسکرائبرز بڑھے ہیں اور میرے بھی 7-8 ہزار بڑھے ہیں اس مہینے۔ تو مہربانی ہے، ہاں، جو پسند کر رہے ہیں دوست ان کی مہربانی ہے۔ کل اسپین سے بھی کال آئی تھی مجھے، اسپین سے کال آئی تھی، ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے تھے دوست، انہوں نے بڑی تعریف کی، آپ کے لیے بھی سلام کہے۔ تو میں نام بھول گیا ہوں، نام کبھی ان کا پوچھ کے پھر کسی اور پروگرام میں ان کا ذکر کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے آنر ہے۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو۔ ابھی آتے ہیں ڈسکشن پہ۔ کھٹری صاحب، یہ ٹائر چینج کرنے سے گاڑی چلے گی؟ اور ٹائر بھی اس طرح چینج کر رہے ہیں کہ آگے والا ٹائر پیچھے تو نہیں ڈالا جا سکتا نا، پیچھے والا ٹائر آگے نہیں ڈالا سکتا، پیچھے والا 2 ٹائر جو ہیں، ادھر والا ادھر لگایا جا سکتا ہے، ادھر والا ادھر لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اگر پتہ ہی نہ ہو کہ ٹائر اگلا کون سا پچھلا کون سا، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر یہی ہوگا نا۔ تو اصل میں 2 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 2.5 سال سر، 2.5 سال 2.5 سال میں ہوتا یہ کہ 2.5 سال کے دوران آپ بہت سارے کام کر کے اس کا ثمر لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہوا یہ کہ ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اب اس تجربے کی بنیاد پر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی روز نیا تجربہ ہوتا ہے اور ناکام تجربہ ہوتا ہے۔ ظاہر اصل میں تجربہ تو کامیاب ناکام ہوتا ہے، لیکن عقل مند کا جو ہے وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اچھا عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور درمیانہ عقل مند یہ ہوتا ہے کہ جو تجربے کرے ناکام ہو، اس کے بعد ناکامی جب دوسرا کام کرے تو اس میں ناکامی کا جو ہے وہ جواز نہ ہو۔ اور نائل اور ڈفر جو تجربے کار ہوتا ہے تو پھر تو وہ ساری عمر تجربے ہی کرتا رہے گا نا۔ ہاں۔ تو اس بار ہوا یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کریں نا سر کہ آرمی چیف، آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ وہ گئے FWO کے اجلاس کیا ہے کہ بھائی جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جلدی نمٹائیں، یہ کریں وہ کریں۔ وہاں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا پشاور میں، وہاں بھی وہ گئے۔ اسی طرح یہ روزانہ اجلاس بہت کرتے ہیں، اجلاس بہت ہوتے ہیں۔ اتنے وفاقی کابینہ کے اجلاس پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے جتنے انہوں نے کیے۔ لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کچھ بھی۔ اب وہ عام آدمی سے آپ پوچھیں، عام آدمی کا دیکھیں نا، جس طرح ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہتے رہے کہ بھئی عام آدمی چاہتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی خوشی میں، اس کے اطمینان میں اضافہ ہو،
باقی جو چیزیں ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے باقی سماجی جو ضروریات ہیں، یہ بعد میں ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی حکومت میں 22 کروڑ لوگ ذہنی مریض بن جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ ایسا بھی نہیں، یہ واحد ایسا دور ہے جس میں دولت مند بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے. چلے بھائی کوئی ایک تو خوش ہو جائے. پہلے ایک دور میں ایسا ہوتا تھا نا، یہاں تو وہ نہیں، بھی نہیں ہو لیکن رہا. پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری یہ 2.5 سال معاشیات پہ توجہ تھی. پرائم منسٹر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں معیشت گھبرانا پہ- نہیں ہے. معیشت یا معاشیت پہ توجہ تھی. ہاں. لیکن وہ کسی دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ توجہ کر کے معاشیات پہ خصوصی توجہ کر کے تباہ کی ہے. وہ اصل میں جس کام کو اٹھاتے ہیں نا، ہاں فرض کریں نوٹس لے لیتے ہیں تو کام الٹا پڑ جاتا ہے. ہاں تو انہوں نے جو نوٹس لیے ہیں اس کا کام الٹا ہی پڑ رہا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے گزشتہ سال سے IMF کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، چیزیں وہیں رکی ہوئی ہیں. اب یہ جو اپوزیشن کا پریشر پڑا ہے، اس میں انہوں نے بجلی جو ہے وہ کم کر دی ہے نا، اضافی بجلی ریٹ کم کی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اس میں 8-10 کروڑ لوگ جن کے گھر ہیں، بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، ان کی بجلی انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ بس کانوں کو پہ بندہ ہاتھ لگائے. گیس مہنگی کر دی ہے. اسی طرح جتنی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. آٹا آپ اندازہ کریں کہ آٹے میں 100% سے زیادہ اضافہ ہو گیا نا. تو آپ کیا کریں گے؟ عام آدمی کے لیے یہ دیکھیں نا، اپوزیشن کی تحریک میں چلیں، ہم مانتے اس وقت کہ بھائی یہ ان کے بقول کہ کوئی دم نہیں ہے. لوگ اس لیے ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. عام آدمی کا ایشو یہی ہے نا کہ اسے روزگار ملے، اس کے بچوں کو تعلیم ملے، ہسپتال جائیں تو دوائیاں ملیں. یہ سادی سی چیزیں ہیں. تھانے میں جائیں تو کوئی بات سنیں، پٹواری کے پاس جائیں تو بات سنیں. اب یہ وہ بالکل عام سی چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان سارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 2.5 سالوں میں تبدیلی آئی؟ خطیب صاحب مجھے بالکل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، گاڑی کا وہی ٹائر ادھر ادھر کر رہی ہیں. گاڑی جب چلاتا ہے بندہ، اسٹپنی ہوتی ہے، اضافی ٹائر ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے. ان کے پاس اسٹپنی، کوئی اضافی ٹائر، کوئی چیز نہیں ہے. وہی بندے جن کو نااہلی کی بنیاد پر آپ ہٹا رہے ہیں، وہی بندے دوبارہ آپ نے لگانے ہیں. ٹیم نہیں ہے ان کے سر. پاس. ہمارے پاس دیہاتوں میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیہاتوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کام جن کو آپ دیتے ہیں تو وہ بڑے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہاں، اور یہ کر دو، وہ کر دو، آپ وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے. چیخنا بہت ہے، باتیں ٹکا کے کرنی ہے، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن کام وہی ہو ہے، کام کوئی نہیں ہو رہا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ گاڑی نہیں چلے گی. اگلا ٹائر آپ سامنے لگا دیں، اگلا ٹائر پیچھے لگا دیں، یا پچھلا آگے لگا دیں. ڈرائیونگ سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہے نا، اس کو تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اب انہوں نے ملک کو گراؤنڈ سمجھا ہوا ہے، سیاست کو کرکٹ سمجھا ہوا ہے. سکھر میں ایک دوست ہوتا تھا، صحافی، مرحوم فوت ہو گیا ہے، میں نام نہیں لیتا. پرانی بات ہے، ہم نئے صحافی تھے اس وقت. اس کے پاس ہوتی تھی FX، میرا خیال ہے، یا میرا FX چھوٹی گاڑیاں FX ہوتی تھی. تو وہ FX میں اس نے جو ہے انجن جو ہے وہ ٹریکٹر کا لگا دیا تھا. وہ فوت ہو گیا. اب اللہ مرحوم کی مغفرت کرے. لیکن صحافی تھا، لوکل علاقوں میں صحافی طاقتور ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں. ہاں بالکل، وہ گورنر ہوتے ہیں. تو وہ مطلب، لیکن یار ٹریکٹر کی انجن لگا کے بھی اس نے گاڑی کامیاب چلا لی. نہیں، لیکن آپ اندازہ کریں گے اس نے نہیں، لیکن وہ ڈرائیور تھا نا، دیکھو ڈرائیور تو تھا، لیکن ٹریکٹر کا انجن لگا کے جتنا تیل کے اس نے اخراجات برداشت کیے ہوں گے نا، یہی ہے. یہ آپ سمجھیں کہ آپ کا دوست زندہ ہو گیا، اس نے پاکستان کا جو انجن ہے نا، اس میں انجن تبدیل کرنے نہیں، لیکن اس نے گاڑی تو چلا لی. ان سے تو گاڑی بھی نہیں چل رہی. وہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ہمارا ایک ڈرائیور ہوتا. آپ نے کہا نا کہ ڈرائیور ہوتا تو شاید ادھر والے ادھر ٹائر پہ بھی گاڑی چلا لیتا. وہ تو گیر بھی کام چھوڑ دے تب بھی مسافروں کو تو سنبھالے گا. تو اب خدا ہے نا 22 کروڑ مسافروں کا خیر کرے. اللہ خیر کرے. ڈرائیور تبدیل ہو جائے تو کوئی لطیفہ سنا رہے تھے، لیکن میں
नहीं, अब दूसरी बात। चले अगली बार आपके लतीफों का अलग प्रोग्राम में करूंगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पुराने नहीं, आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कभी उमर शरीफ बनाना बशीर चाहते हैं? चरसी वाला, बशीर चरसी वाला, कभी ये लतीफे आपके सारे इकट्ठे करके एक दिन उमर शरीफ उमर शरीफ बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।